وأزواجنا وذريتنا قرة حبيب الله اسمك وفي يدي سحر لنا أشقال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وسلم يا خاتم النبيين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان نے گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان نے گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان نے گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان نے گیا محبت سے پڑھ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان نے گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان آج لے گل کی پناہ مدد مانگ سے
آج لے ان کی پناہ، مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان، یا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دین حق کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے آمین کہے، وہ سبحان اللہ بھی محبت سے کہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کفار مکہ کو دین کا پیغام دیتے۔ حضور علیہ السلام روزانہ ان سے کہتے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ روزانہ آگے سے یہی بات کہتے کہ معاذ اللہ یہی ہمارے خدا ہے، یہی ہمارے خدا ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ ایک دن معمول کے مطابق جب آقا کریم علیہ السلام نے ان کو دین کا پیغام دیا، فرمایا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو آج نہ وہ بدل گئے، یو ٹرن لے گئے، آج وہ بدل گئے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہی ہمارے خدا ہیں، اور اب کہنے لگے کہ جن خداؤں کی آپ بات کرتے ہو نا، یعنی جن خدا کا آپ کہتے ہو کہ اس خدا کو مانو،
معاذ اللہ یہ بت ہمیں ان خدا تک پہنچانے والے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب یہ بات کہی نا تو اللہ وحدہ لا شریک نے کتاب رحمت قرآن مجید میں پھر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ بت نہیں ان کو پہنچائیں گے، بلکہ فرمایا فاتبعونی، یہ میرے محبوب کی اتباع کیا کرو۔ دین حق عشق نبی کا نام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ تو کہا کہ فاتبعونی، یہ میرے محبوب کی اتباع کریں۔ یا اللہ اگر یہ اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ رب نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر۔ وہ کیا تھا نا کہ کر محبت اللہ دے دلدار نال، رب کرے گا تیریاں دلداریاں، رب کرے گا تیریاں دلداریاں، رب کرے گا تیریاں دلدار۔ اس لیے کہا کہ اگر عزت چاہتے ہو، آج ہر کوئی عزت کا متلاشی ہے، لوگوں کو نا شوق بھی بڑا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے پروٹوکول دیں، بڑا بندے خوش ہوتے ہیں کہ کئیوں نے تو نا ایویں بلا وجہ ہی اپنا عزت بنائی ہے، مطلب زبردستی، اے تو میں آواں گا تے تو کھڑا ہو جی، تے تو آئے گا تے میں کھڑا ہو جائیں، بعد چو تینوں پھر میں برگر کھوا دا گا ہے، واہ واہ ذرا نظارہ بن جائے۔ ایک عجیب چکر، ایویں تکے نال عزت چھیننے سے نہیں ملتی، اس طرح عزتیں نہیں ملتی، عزت تو دل میں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہا آج ہر بندہ عزت کا متلاشی ہے کہ مجھے عزت ملے، لوگ مجھ سے پیار کریں، مجھے پروٹوکول دیں، عزت دیں، ادب سے بٹھائیں۔ تو عزت اسی کی ہوگی جو میرے مصطفیٰ کی عزت کرے۔ قرآن نے ساری ہمارا قصہ بیان کر دیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، حضور کی چوکھٹ پہ جھک جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے عزت جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں عزت ملتی کیسے؟ یہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میرے ہاتھ چوم لیتے ہیں، میں ان کے بچوں کی عمر کا ہوں، بڑے بڑے دیکھیں ہاتھ چوم لیتے ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ دین مصطفیٰ کی وجہ سے، ورنہ مجھ میں کیا رکھا ہے؟ یہ دین مصطفیٰ کی، یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ سفید داڑھی والے بھی ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، ورنہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کبھی میرے جوتے بھی یہ اٹھا لیتے ہیں، اسی لیے کہ دین مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو اس لیے اگر عزت چاہتے ہو تو عزت ایسے نہیں ملتی، عزت ملتی ہے در مصطفیٰ پہ جھکنے سے۔ فاتبعونی، فرمایا اگر یہ تمہاری عزت کریں، تمہاری غلامی کریں، یحببکم اللہ، فرمایا حضور کی غلامی کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، آہا محبوب الہی بن جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے عزت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ویسے بھی آپ اس بات پہ غور کریں، بندے نے امامہ شریف باندھا ہو، داڑھی رکھی ہو نا، تو ویسے دل کرتا ہے یار اس کی عزت کرنے، قدر والے کرتے ہیں، جس نے داڑھی رکھی ہو، سر پہ ٹوپی رکھی ہو نا، تو بندہ پھر بھی اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، عزت ہے اسی میں۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر بخاری شریف سن لیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، عدل کرنے والے حکمران کی، عدل کرنے والے حکمران کی جس نے عزت کی، اور فرمایا قرآن کے عالم کی جس نے عزت کی، اور سفید داڑھی والے مسلمان کی جس نے عزت کی، فرمایا ان تینوں کی جس نے عزت کی وہ یہی سمجھے کہ جس نے انہیں اللہ رب العزت کی عزت کی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ لوگ آج نا
داڑھی سے بڑا بھاگتے، داڑھی سے بات بات پہ اے نہیں رکھنی، اسی نہیں رکھنی، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ کیوں اتنا ڈرتے کیوں ابھی داڑھی نہیں رکھنی، عجیب معاملہ ہے۔ لوگ کئی کہتے ہیں میں نا نیک ہو جاؤں گا تو پھر رکھاں گا، میں نے کہا داڑھی رکھ کے تو بندہ نیک ہوتا ہے۔ ترمذی شریف سن لیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آئے ہائے، سرکار نے فرمایا جب بندہ سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ بڑا گناہگار ہے، اس کو سزا دینی ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دینا، آئے اسے عذاب نہیں دینا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی سنت لے کے آیا ہے اور اس کی سفید داڑھی سے مجھے حیا آتی ہے، میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ تو دیکھیں نا داڑھی کی کتنی شان ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں داڑھی سے بھاگتے ہیں، آتی ہے تو وہ چٹ مٹ کر کے پھینک دیتے ہیں، نہیں اسی نہیں رکھنی، تم رکھ کے تو دیکھو، پھر دیکھو یہ تمہیں کتنا رکھتی ہے۔ آپ اس کی لاج رکھو، یہ میدان میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی تمہاری لاج رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اتنی شان ہے اس کی۔ آج ہر کوئی عزت کا متلاشی ہے کہ ہمیں عزت ملے، لوگ بھی تقوی دیکھ کے مرید نہیں ہوتے، وہ تو پروٹوکول کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا کہ وزیر تو ان کا تو ہے ہی بیڑا غرق نا۔ آج کل دے پیرانوں بڑے چسکے لگے کہ کو 50 کو گڈیاں ہون، کو 70-80 سجے کھبے مرید ہون، پھر پیر صاحب جا رہے نے اور ملن والے تھوڑے تھوڑے تکے بھی ملن، پیر صاحب کرنٹ مار دے ہاتھ نہیں لانا، ہاں کرنٹ بہت زیادہ ہے، پیر صاحب سے ہاتھ نہیں ملانا، تو اس لیے الا ماشاءاللہ، تو یہ سب کو جذبے چڑھے ہوئے ہیں کہ کسی سے پیر صاحب ہاتھ نہیں ملاتے، ملتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عزت جو ہے ہر کوئی پروٹوکول، لوگ تقوی دیکھ کے مرید نہیں ہوتے، لوگ رش دیکھ کے مرید ہوتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ کثرت کا ہونا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اتنے اتنا رش لگا کچھ تو ہوئے گا، یہ آپ یہ 2-3 ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں، ان کی دکانوں پہ جو MBBS ڈاکٹر ہیں ان سے زیادہ یہاں پہ رش ہوتا ہے، حالانکہ وہ سب کو پتا ہے یہ کمپاؤنڈر ہیں، یہ وہ نقلی ہیں، وہ چھاپے بھی پڑے 2-3 دفعہ پڑے بھی گئے، لیکن رش لگا ہوتا ہے، اسٹیرائڈ دیتے ہیں، سب کو پتا ہے، پھر بھی وہاں لوگ جاتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو بھی عجیب چسکے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے عزت کس طرح سے ملتی ہے، اعزاز کیسے ملتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا زمانہ تھا نا، تو دور دراز سے کوئی بندہ ملنے آیا، اس نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت فاروق اعظم کدھر ہے، آپ کے حکمران کدھر ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی، تو جب پوچھا نا اس نے کہ آپ کا حکمران کدھر ہے، آپ نے فرمایا پتہ نہیں، وہ مسجد نبوی میں ہوگا، پتہ نہیں مسجد میں ہوگا۔ وہ بندہ کہتا میں بڑا پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، عجیب بات ہے، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا شخص مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد میں۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں اتھے کتے میں ویکھے سی اگے ویکھ لا اتھے کتے ہونا۔ کہنے لگے کمال ہو گئی یار، اتنی جن سے کیسر و کسرا جن کے نام سے کانپ جاتے ہیں، ہمارا بادشاہ جن سے کانپ رہا ہے، کوئی چکر ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص باہر نکلا تو ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھا فاروق اعظم کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے پتہ نہیں اس باغ کی طرف گئے۔ کہتے چلو ٹھیک ہے، اس باغ کی طرف گیا نا، ایک اور صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی، ان سے پوچھا حضرت فاروق اعظم کدھر ہے؟ فرمایا وہ جو درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا رکھ کے سرانے کے نیچے سو رہے ہیں وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے جب سوئے تھے تو ظاہری بات سایہ ڈھل جاتا ہے، دھوپ آ گئی، سایہ آگے چلا گیا، دھوپ آ گئی تو پسینے سے نا وہ جہاں نیچے مٹی پہ سر رکھا ہوا تھا نا وہاں قطرے گرے تو مٹی کھری، آپ جاگ گئے، جب اٹھے تو وہ سامنے تھا، آپ جلدی سے پاس کنواں تھا وضو کیا تو آپ بیٹھ گئے اور آ کے مٹی پہ بیٹھ گئے، مٹی پہ بیٹھ گئے۔ دیکھیں نا آپ ویسے ہی اندازہ لگائیں کہ سادہ بندہ آسان رہتا ہے یا جو کوئی 5-10 ہزار لگا کے آتا ہے بوتھے پہ اور والوں پہ، وہ پریشان ہوتا ہر وقت کہ یار میں تو کوئی کیا نہیں کچھ رہا ہے، جنہیں کڑی بنی ہوئے وہ بار بار بہوندا ہے،
پھر کوئی پوچھے نہ تو پھر آپ کہنا یار کو پوچھ ہی نہیں رہا ہے، چیک تو کرو ذرا. عجیب معاملے. تو جو بندہ سادہ ہوتا وہ کہتے نا اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. جو کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے آرام سے آ گیا ہے اسے کسی سے کیا لگے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جو ذرا بن ٹھن کے آیا ہے 2 کو 5-10 ہزار اوپر لگا کے آیا ہے نا، اس کو ہر وقت پریشانی ہوتی ہے، یار کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، یار وال بڑے کمال نے بنوائے. تو اس لیے اس طرح تو کام نہیں بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پہ بیٹھ گئے. وہ بندہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں جو بات پوچھ رہا تھا وہ بھول ہی گیا. تو آپ نے فرمایا دسترخوان لگاؤ. دسترخوان مٹی پہ لگایا، کھجوریں رکھی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کدھر آئے تھے؟ کہنے لگا جو میں بات پوچھنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی ہے. اب چلو میں ہمت تو نہیں ہو رہی، لیکن میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے نام سے ہمارا حکمران بھی آپ سے کانپتا ہے، آپ سے نہیں آپ کے نام سے کانپ جاتا ہے، اور آپ کے تو دائیں بائیں شاہی کوئی نہیں، آپ جہاں مرضی آرام سے بیٹھے ہیں. کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ پروٹوکول تو ہو. آپ نے فرمایا یہ دیکھ میرے سر پہ جو عزت کے بال لگے ہوئے نا، یہ میرے محمد مصطفیٰ کے لگائے ہوئے ہیں. ہم حضور کے طریقوں پہ چلتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے طریقوں پہ چلتا ہے ساری دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے. اس لیے عزت اسی کی ہوگی جو میرے مصطفیٰ کی عزت کرے گا. تو بات یہ ہے کہ آج ہر کوئی اسی چاہ میں ہے کہ مجھے کوئی معاشرے میں عزت ملے. وہ ساڈے تے جناب معاشرے دا یہ حال ہے کہ ساڈے وہ جڑے دماد ہوندے ہیں نا، وہی ساری زندگی چوکنی بچے چلی گئے، اے دے عزت ہی کوئی نہیں کرتے. وہ جس نے اپنے گھر کی بیٹی تجھے دے دی، اتنی بڑی عزت تجھے دے دی، اور کون سی عزت چاہیے؟ بہنوئی آئے تو بندہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو جائے. عجیب بات ہے یار، پوچھ دے نہیں سانو جدوں میں جانا سالے میرے، عجیب بات ہے. تو اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. عزت تو اس کی ہوگی جو حضور کی عزت کرے گا. فاروق اعظم کا زمانہ تھا نا، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے جب اللہ عطا کرے تو اس کا اثر دیکھنا بھی پسند کرتا ہے. یعنی اللہ نے عطا کیا تو اچھا پہننا چاہیے. اے تے نہیں نا بھی کچھ لوگ ہوں اللہ کریم نے اتنا عطا بھی کیتا تے روئی جاندے میرے کو تے ہے کوئی نہیں، میرے تے اتنا قرضہ چڑھیا میں تے مر گیا، میرے کو زکوٰۃ ہی دے دو. کوٹھیاں ہیں، پلاٹ ہے، ہر چیز ہے، اللہ کے نام کی باری آئے تو پٹنا شروع کر دی. عجیب معاملہ ہے. تو لیکن کئی ایسے بندے بھی میں نے دیکھے کرائے پہ رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور کپڑے بھی زبردست پہنے ہوتے ہیں، اور باہر نکل کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. وہ بندہ کھا کے تو اللہ کا شکر کرتا ہی ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں بندہ بھوکا ہو نا تو کوئی باہر سے بندہ پوچھے ہاں بھئی کیا حال ہے، کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، پھر مزہ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عجیب معاملات. فاروق اعظم کا زمانہ تھا تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ظاہری غربت تھی، ابو بکر صدیق کی دور خلافت میں بھی ظاہری غربت تھی، لیکن فاروق اعظم کے زمانے میں اتنا مال آیا، اتنا مال آیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے ڈھیر لگے ہوتے تھے مسجد نبوی میں مال کے کہ قد آور بندہ بھی مال کے پیچھے چھپ جاتا تھا، اتنا مال. اور آپ نے ہر بدری صحابی کو 50,000 دینار دیے، اور خود فاروق اعظم کے حصے میں 1,00,000 دینار آئے. لیکن جب چوتھے دن جمعہ آیا نا تو فاروق اعظم تشریف لائے خطبہ دینے. ممبر پر بیٹھے تو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے تھے، وہی کرتا پہنا تھا جس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے. تو صحابہ نے یہ آپس میں مشورہ کیا یار وزیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں ملنے، اور فاروق اعظم یار وہی کرتا پہنا ہوا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، تو ذرا پتہ چلے، ان کو چاہیے نا یہ اگر ہے تو ذرا کرتا سوال ہے. انہوں نے مشورہ کیا. اب فاروق اعظم ذرا جلالی تھے نا، تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ہم نے مشورہ تو کر لیا ہے، تو شیر کے منہ میں ہاتھ کون ڈالے گا؟ فاروق اعظم کو کہے گا کون؟ تو سب نے مشورہ کیا ہم شیر خدا شیر مصطفیٰ کو کہتے ہیں، ہم مولا علی حیدر کرار کو کہتے ہیں. تو مولا علی کی بارگاہ میں انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت حضور آپ کہیں فاروق اعظم سے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے وہ ہے میری بڑی عزت کرنے والا، میں جو کہتا ہوں مان جاتا ہے. یہ والی بات میں نے نہیں کہنی ہے، یہ نہیں میں نے کہنا، لیکن میں آپ کو رستہ دکھا دیتا ہوں. آپ اس طرح کریں کہ وہ سب کی بڑی عزت کرتا ہے، لیکن سیدہ
عائشہ صدیقہ کی بڑی عزت کرتا ہے، ام المؤمنین ہے، اماں جی کی بڑی عزت کرتا ہے۔ آپ نا ان کی بارگاہ میں جائیں، ان سے کہیں، سارے صحابہ رل کر گئے، مل کر اکٹھے ہوئے، جا کر کے انہوں نے جا کر کے کہا کہ ہم سوچتے ہیں کہ چلو تھا جب وقت تھا ایسا تھا، تو اب تو سب کچھ ہے، ان کو چاہیے کوئی نیا کرتا ایک سلوا لے، وزیر آتے ہیں دور دور سے، مشیر ملنے آتے ہیں، یہ وہی کرتا پہنا ہوا ہے، تو آپ ان سے کہیں یہ آپ کی بات مان لیں۔ اب دیکھیں کیا بات ہے نا، فاروق اعظم کے بھی صدقے جائیں، ایک پیغام سیدہ کا ملا ہے، سیدہ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ کا پیغام ملا ہے، تو سر جھکا کے دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر پردے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں جی میں لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ کہا نہیں، تو کہا حکم، آپ فرمائے آپ نے بلایا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگیں کہ اے عمر فاروق، حضور کے زمانے میں چلو ظاہری غربت تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی تھی، ابھی تو بڑا مال آیا ہے، تو اللہ جو عطا کرتا ہے اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، پہن لیا جائے کرتا نیا، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے نا۔ آپ نے سر جھکا لیا، آپ نے ادب سے عرض کی اماں جی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، میں نیا پہن لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ کرتا نہ پہنوں جو میرے مصطفیٰ مجھے پہنا کے گئے، وہی کرتا نہ پہنوں جس پر میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے، جو دورے رسالت میں کرتا پہنا کرتا تھا اسی میں عزت ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک میں سلوا لیتا ہوں، لیکن آپ اگر حکم فرمائیں نا تو میں وہی کرتا پہن رکھوں، وہی اچھا ہے۔ سیدہ پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا سارے صحابہ بھی صحیح کہتے ہیں، لیکن جو فاروق اعظم کہتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کہتا ہے۔ اب سارے صحابہ دوبارہ بھاگ کر گئے، کہا اماں جی کیا کہا فاروق اعظم نے؟ تو آپ نے فرمایا تم سارے صحیح کہتے ہو، لیکن جو عمر فاروق کہتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اتباع مصطفیٰ، اگر عزت چاہتے ہو تو حضور کی غلامی میں آ جاؤ، سچی مچی والی غلامی میں، خالی نعرے والی غلامی میں نہیں۔ ہاں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا، کھانا پینا، آپ کا پہننا اور سارا کچھ جو ہے وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے، پھر دیکھو اللہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے، پھر کوئی عزت کرے نہ کرے، پھر انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں تم عزت دار ہو، رب عزت کروا دیتا ہے، عزتیں اسی کی ہوتی ہیں جو میرے مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے۔ کائنات میں دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا، باب خادم کی پوری دنیا میں نعرے لگتے کہ نہیں لگتے؟ اپنا نعرہ نہیں انہوں نے لگوایا، ساری زندگی انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ آج لوگ نعرے لگا رہے، اس لیے جو حضور کی عزت کرتا ہے، حضور کی عزت پہ پیرا دیتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اور مر جانے کے بعد بھی، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کی قبر پہ بھی لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ارے اس نے کہا تو نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ وہاں بھی عزت کروا رہا ہوتا ہے۔ داتا صاحب گڑے ہوتے کہ نہیں سار ہستیاں، اللہ اکبر، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، داتا داتا، ساری دنیا میں داتا داتا ہو رہی ہے۔ بلکہ وہ بزرگ نے فرمایا کہ رب بھی حق فرید یا فرید کہتا ہے۔ وہ سامنے کوئی دوسری کمپنی کا بیٹھا ہوا تھا نا، وہ جل گیا، کہنے لگا استغفر اللہ، شرک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے رب بھی یا فرید کرتا ہے؟ اس نے کہا لکھا ہے، آپ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا نہیں تم میرا ذکر کرو میں وہاں تمہارا ذکر کروں، تمہارا ذکر ساری کائنات میں کروا دوں گا۔ اللہ اکبر، تو یہ رب بھی ذکر کروا رہا ہے، اور کون ذکر کروا رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے مالدار تھے، تو اس زمانے میں غربت تھی چونکہ، تو آپ بڑے مالدار تھے، تو جس سردار کا کپڑا وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا اس کو سمجھا جاتا کہ یہ بہت بڑا رئیس ہے، امیر ہے، یہ کنجوس نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ علماء نے کیا فرمایا کہ اگر تکبر نہ ہو تو پھر حرج کوئی نہیں، ویسے اونچا رکھنا چاہیے، لیکن کئی اینا اونچا چوک دے کہ جی میں تھلے چکڑ ہویا ہوں، اتنا بھی نہیں اٹھانا چاہیے، بس جتنا حکم ہے اتنا ہی اٹھانا چاہیے، سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے، تو اس لیے اتنا ہی اٹھانا چاہیے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اونچا رکھا ہوا تھا نا جتنا حکم تھا، تو آپ اپنی برادری کی کسی میٹنگ میں جا رہے تھے، تو آپ کا راستے میں چچا زاد ملا، وہ کافر تھا، جس کو کزن کہتے ہیں نا آپ، چچا زاد ملا تو اس نے کہا یار عثمان یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ نیچے کر اس کو. لوگ کہیں گے عثمان اتنا مالدار ہو کے کنجوس بنا ہوا ہے. اب عثمان غنی درویش صحابہ تھے، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، اونچا بھی نہیں بولتے تھے، نرم لہجے میں کسی کو کچھ نہیں کہتے. لیکن جب یہ بات آئی نا تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے برادری کی میٹنگ میں بٹھانا ہے تو بٹھا لے، نہیں بٹھانا نہ بٹھائے، ہمیں برادری کی ضرورت نہیں، ہمیں تعلیم مصطفیٰ کی ضرورت ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں کیوں نیچے اس کو رولتا پھروں. اللہ اکبر. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ بندہ پیسے دے کے عزت کروا سکتا ہے، نہ پیسوں سے ہوتی ہے، نہ دولتوں سے ہوتی ہے. عزت بس اتباع مصطفیٰ میں ہے، غلامی مصطفیٰ میں ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی ایک کمال بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا نا، اصل میں وہ لوگ اس لیے بچتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ یہ ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اور سلطان محمود غزنوی اس لیے بچا کہ وہ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا، اور شہاب الدین غوری علیہ رحمہ اس لیے بچ گئے، اس لیے عدل کرنے والے ہوئے، وہ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بیٹھنے والے تھے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے پاس ایک بہروپیہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں اپنا آپ ایسا بدلتا ہوں کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے. لیکن وہ بادشاہ بڑا تیز تھا نا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو جتنا مرضی اپنا حلیہ بدل لے، میں پہچان لیتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ اگر آپ نہ پہچان پائے نا تو جو میں کہوں گا آپ مجھے دو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ بات پکی ہو گئی، وعدہ ہو گیا کہ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا نا تو تم جو کہو گے وہی میں تجھے دوں گا. بادشاہ نے اس بہروپیے سے کہا. اب بہروپیہ چلا گیا. چند ماہ بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ فوجی بھرتی کرنے ہیں. اعلان ہوا. آپ کو پتہ ہے جب درخواستیں آتی ہیں تو 40 ویکنسیاں ہونا تو 40,000 درخواستیں جمع ہو جاتی. اب جب اعلان ہوا نا، بادشاہ اعلان کیا تو وہ بندہ اپنا حلیہ شلیہ بدل کے بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے عجیب و غریب سا بن کے نا تو آ گیا. بادشاہ خود ان کا انٹرویو لے رہا تھا، وہ بھی لائن میں لگا. بادشاہ نے 2-4 بندے ذرا چیک کیے نا. جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ لو 10 روپے لے لو، یہ آنے جانے کا کرایہ، میں نے تجھے پہچان لیا، جا تو چلا جا. وہ بڑا حیران ہوا، یار میں نے تو بڑا اپنا حلیہ بدلا تھا، میں ایسا بدلتا ہوں لوگ پہچانتے نہیں، بادشاہ نے کیسے پہچان لی؟ آپ نے فرمایا جا کام کر جا. چلا گیا. چند ماہ گزرے، پھر اعلان ہوا بادشاہ کی طرف سے کہ اب نا استاد رکھنے ہیں، ٹیچر چاہیے. تو وہ پھر حلیہ بدل کے نا اپنا آ گیا. بادشاہ پھر پوچھ رہا تھا، وہ لائن میں لگ گیا. جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے اسے 10 روپے دیے. اسے کہا یہ آنے جانے کا کرایہ، لہذا میں نے تجھے پہچان لیا، جا کام کر جا. وہ بڑا حیران ہوا، یار یہ ہر دفعہ پہچان لیتا ہے. اب بادشاہ جب باہر نکلتے ہیں نا، جب سیر کے لیے یا گشت کے لیے، ویسے تو جو گداگر ہوتے مانگنے والے وہ کاسے لے کے کھڑے ہوتے تھے راستے میں. تو جب لوگ کھڑے ہوئے، فقیر کھڑے ہوئے نا، تو یہ بھی بھیس بدل کر وہاں کھڑا ہو گیا اور جا کر کے جب ہاتھ سامنے کیے، کاسا سامنے کیا. بادشاہ باقی سب کو 5-5 دے رہا تھا، اس کے پاس آیا تو اس کو 10 روپے دے کے کہنے لگا کہ آنے جانے کا کرایہ، جا میں نے تجھے پہچان لیا.
بندہ بڑا حیران ہوا، یار یہ بادشاہ ہے ہی بڑا تیز، یہ پہچان لیتا، اب کروں کیا؟ وہ نا خیر بات گزر گئی، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے. اس نے نا کیا کیا، بادشاہ ایک دن جہاد پہ جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہ پہاڑ کے قریب سے گزرا. اس نے دیکھا پہاڑی کے اوپر غار ہے اور یہاں نیچے سے لے کر اوپر تک بڑا رش لگا ہوا ہے. تو یہ پتہ نہیں اوپر کون ہے. اس نے پوچھا یہ اوپر کون ہے؟ کہا کہ اوپر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، دعا دیتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں دعا کروانے. تو بادشاہ نے کہا کہ چلو فوج کو کہا آپ نیچے کھڑے ہو جاؤ، میں چلو چلتا جا رہا ہوں کہ کسی اللہ والے سے دعا لے لیتے ہیں، جہاد میں اللہ کریم کرم فرمائے گا. تو وہ بادشاہ جو تھا تو آگے بڑھنا چاہا اس نے، تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی بادشاہ ہو تو کیا ہوا، لائن میں کھڑے ہو جاؤ. یہاں فقیر امیر غریب سارے ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اب لہٰذا آپ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، جب باری آئے گی تو ملاقات ہو جائے گی. بادشاہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا. جب باری آئی بادشاہ نے دعا کروائی، اس نے جبہ پہنا ہوا، دستار باندھی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور تسبیح پکڑی ہوئی ہے، مسلح پہ بیٹھا ہے. اس نے دعا کی، دعا کروائی، ہم جہاد پہ جا رہے ہیں. بادشاہ کے لیے اس نے دعا کی. اس نے کہا کہ اگر جہاد پہ جاؤ تو اللہ تمہیں شکست دے دے تو پریشان نہیں ہونا، فتح ہو جائے تو پھر تکبر نہیں کرنا، تو اس لیے اللہ کا نام لے کے جاؤ. دعا ہو گئی. بادشاہ اٹھا، اٹھ کر کے کچھ نذرانہ دیا، مسلح کے نیچے رکھا، رکھ کے جانے لگا. بادشاہ پلٹا نا تو اس بندے نے پیچھے سے آواز دی اور آواز دے کے پکڑ لیا. وہ جبہ شبہ سارا لگا کے نا کہنے لگا اب تو بادشاہ پہچان نہیں سکا میں وہی بہروپیہ ہوں، اب تو پہچان نہیں سکا، اب جو میں مانگتا ہوں وہ دے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہنے لگا کہ اب تو نے نہیں پہچانا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ جو میں مانگوں گا وہ تو دے گا، اب تو چونکہ پہچان نہیں سکا ہے. تو بادشاہ نے کہا چلو، مال تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ نے دے دیا. کہا کہ جب جنگ سے واپس لوٹوں گا نا تو وہاں پہ آنا، جو کہے گا دوں گا. اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سر پہ جو بادشاہی کا تاج رکھا ہے نا یہ مجھے دے دے. بادشاہ نے چونکہ وعدہ کیا تھا اس نے اتار کے قدموں میں رکھ دیا. وہ بہروپیہ تڑپ اٹھا، چیخیں مارنے لگا. بادشاہ نے کہا اب تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی تو میں نقلی عاشقان مصطفیٰ بنا تھا، یہ داڑھی دستار یہ جھوٹی رکھی تھی، میں تو بہروپیہ تھا. اگر جھوٹا ہو کر تیرے جیسے بادشاہ کے تاج میرے قدموں میں آ سکتے ہیں، میں سچ میں مصطفیٰ کا غلام بن جاؤں تو پھر کتنی کرم نوازی ہو سکتی ہے. ابھی تو میں جھوٹا بنا تھا تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں پڑے ہیں، تو نے رکھ دیا ہے. اگر میں سچا حضور کا غلام بن جاؤں تو پھر کتنی کرم نوازی ہوگی. تو اس لیے جو دن رات ہم عزتیں ڈھونڈتے ہیں نا، پریشانی ہوتی ہے بندوں کو، یار میں آیا تھے نہ نعرہ ہی کوئی نہیں لایا، میں نہ پوچھے ہی کوئی نہیں ہے. جو بندے اونچا بیٹھنا پسند کرتے ہیں نا، سٹیجوں کے بغیر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ کہیں چلے جائیں تو بھی بٹھایا نہ جائے نا، ان کو بڑے پریشانی ہوتی ہے ان کو. وہ سٹیج پہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے میں کیمرے کی نظر میں آ جاؤں، لیکن جو درویش ہوتا ہے نا اس کو کیا کیمرے سے، وہ کہتا ہے محبوب کی نظروں میں تو آ رہا، یار کی نظروں میں آ گیا تو اور کیا چاہیے. تو اس لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے پیار کرے، تو فرمایا یہ بت تمہیں نہیں وہاں تک لے کے جائیں گے. فرمایا کیا ہے؟ کہا فاتبعونی، تم میرے محبوب کی غلامی کرو. غلامی کرو تو ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کرے. تو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ذرا سی ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں دیکھو نا اسلام نے کتنی عزت دی ہے ہماری بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، بیوی کو. اسلام نے عزت والا بنایا ہے. یار کسی کے پاس دولت ہو، کو 15-20 لاکھ روپیہ ہو تو وہ چوک میں جا کے دکھاتا پھرتا ہے وہ میرے کو لے، نہیں نہ دکھاتا. بولو یار نہیں نہ دکھاتا. کیوں نہیں دکھاتا؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے. جس کے پاس زیور ہو
50 تولے سونا ہو، وہ چوک میں جا کے دکھائے گا ہے ذرا؟ نہیں دکھاتا، اس لیے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ چھپانے کی چیز ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ہماری بیٹیوں کو اتنی عزت دی ہے کہ اسلام نے انہیں چھپا کے رکھنے کے لیے کہا ہے، سڑکوں پہ لانے کے لیے نہیں کہا۔ وہ خود تو چھپا کے بیٹھا ہے کہ گھریلو عورت ہے، تو باقی بازاری عورت ہے۔ تو اس لیے خدا کا خوف کریں، کچھ عمل کریں، اور سیدہ کل منہ نہیں دکھانا۔ آج بڑا ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے حضور کے غلام ہیں، یا مولا علی کے ہم غلام ہیں، حضور کی آل کے غلام ہیں، تو کل حضور کی آل نے اگر پوچھ لیا کہ جو ہم نے درس دیا تھا وہ یہ تھا، تمہاری ماں بہن بیٹی اس طرح بے پردہ نکلا کرتی تھی، اتنی بے حیائی ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کریں، اور عزت جو ہم چھینتے پھرتے نا ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کی جھوٹی عزت کرتے پھرتے ہیں، میں آیا تو کھڑا ہو جانا، تو آئی میں کھڑا ہو جائیں گا، ہے میں نعت پڑھوں گا تو پیسے چھوڑ دی، تو پھر میں پڑھا گا تو چھوڑ دی، تو پھر بعد چو تین میں تیرا 100 روپیہ واپس کر دیں گا۔ یہ کوئی چکر نہیں۔ تو اس لیے کچھ سمجھے اس بات کو، اور پکے حضور کے غلام بن جائیں، سچی مچی والے سرکار کے غلام بن جائیں۔ وہ کس طرح بنیں گے؟ جب حضور کی ہم بات مانیں، جو سرکار نے فرمایا وہ کریں۔ مساجد کو آباد کرو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حضور سجدہ میں سر رکھو، حضور پر درود پڑھا کرو، انشاءاللہ سطح خیرہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔